السلام علیکم، شہیر سیالوی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج گوجرانوالہ میں ایک کالج کے باہر پاکستان کے ہیروز، اسلام کے ہیروز کی تصویریں لگی ہوئی تھیں، ٹیپو سلطان، محمد بن قاسم، قائد اعظم علامہ اقبال، اور بیچ میں وہ ڈاکٹر عبدالسلام کی تصویر بھی کسی نے ڈال دی تھی۔ تو ہمارے نوجوان گئے، ان کے پرنسپل کو بتایا کہ یار ڈاکٹر عبدالسلام کی حقیقت کیا ہے، تو پرنسپل نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ ہٹا سکتے ہیں۔ تو ہمارے نوجوانوں نے جا کے اس کے منہ پہ کالک مل دی ہے ڈاکٹر عبدالسلام کی تصویر پہ، جس پہ سوشل میڈیا پہ سارے لوگ جو کچھ اس طرح کے ہیں بیچارے جن کو پتہ نہیں ہے، ان کا قصور نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ یار اس کی تصویر کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا، آپ لوگ تو ایکسٹریمسٹ ہیں۔ میرے بھائی، ہم لوگ ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ایکسٹریمسٹ ہے کون، پاکستان سے بے وفائی کس نے کی۔ اللہ زندگی دے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ذرا جائیے گا اور ان سے پوچھیے گا کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کا سب سے بڑا مخالف کون تھا، تو جواب آئے گا ڈاکٹر عبدالسلام تھا۔ صرف پوچھیے گا کہ کون سا شخص تھا جس نے 1973 اور 74 کے بعد یہ کہا تھا کہ میں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، نعوذ باللہ، جب وہاں پر قادیانی ایک غیر مسلم فتنہ قرار دیے گئے تھے۔ یہ الفاظ بھی آپ کو جواب ملے گا کہ ڈاکٹر عبدالسلام کے ہی الفاظ تھے۔ یہ بھی پوچھیے گا کہ جب ختم نبوت کا یہ آئین پاس ہوا اور قادیانی غیر مسلم فتنہ قرار دیے گئے تو پاکستان سے احتجاجاً ملک چھوڑ کے کون گیا بغاوت کر کے، تو جواب آپ کو ملے گا وہ ڈاکٹر عبدالسلام تھا۔ یہ بھی پوچھیے گا کہ جب ہمارا ایک صدر مملکت ملک سے باہر گیا امریکہ اور کسی نے اسے دھمکی دی کہ تم لوگ ایٹمی قوت بن رہے ہو اور ہمیں پتہ ہے، اور اس نے کہا نہیں جی ہم اس طرح کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور وہ انڈر گراؤنڈ ہمارے اس دور میں کام ہو رہا تھا، اوپنلی نہیں ہو رہا تھا، تو اس نے سارا ماڈل دکھا دیا سامنے کہ یہ تمہارے ایٹمی قوت کا ایٹامک پاور کا ماڈل ہے میرے سامنے، امریکہ نے دکھایا۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ یہاں تک پہنچا کیسے، اور جب وہ اس دفتر سے نکل کے باہر آ رہا تھا تو اس نے دیکھا ایک دروازے کے پیچھے ایک شخص چھپا ہوا تھا جس کا نام ڈاکٹر عبدالسلام تھا، جو کہ پہلے سے وہاں پر موجود تھا۔ لہٰذا کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچا کریں۔ ہم نے بھی اسکول سے پڑھا، پھر کالج سے پڑھا، پھر یونیورسٹی سے پڑھا۔ یہ جو اسٹوڈنٹس جنہوں نے جا کے اس کے منہ پہ کالک ملی ہوئی تھی وہ بھی کالج اور یونیورسٹی میں تھے کہ پڑھے ہوئے تھے، اور وہ شخص جس نے کہا کہ میں مر جاؤں تو مجھے قادیان میں دفن کیا جائے، پاکستان میں دفن نہ کیا جائے، وہ شخص بھی ڈاکٹر عبدالسلام تھا کہ مجھے ہندوستان میں دفن کیا جائے، اس کی یہ وصیت تھی۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا ہیرو ہے۔ آپ کی حیرت ہے مجھے آپ لوگوں پہ۔ خیر، انڈیا نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور وہ پتہ نہیں کہاں جا کے دفن ہوا، اور اس پاک زمین کو اس نے ناپاک کیا۔ لیکن اوورآل یہ دیکھا جائے کہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں، اور پاکستان کے خلاف سازش کرنے والا کوئی بھی شخص ہمیں تو کبھی منظور نہیں ہے، اور جو کوئی سڑتا ہے ہمیں بہت دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔